السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ای کے یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان حکیم احسان الخالق خلیق۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ یہ ہمارا جو آئل ہے یہ منگوانے کے لیے ایک صاحب نے مجھے پیسے ارسال کیے تھے تقریباً آج سے 3-4 ماہ پہلے، اور موبائل تبدیل کرنے کی وجہ سے ان کا ایڈریس مجھ سے خطا ہو گیا، گم ہو گیا۔ تو وہ صاحب اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا یہ جو نمبر شو ہو رہا ہے یا یہ نمبر جو اس میں ایڈ ہے یوٹیوب میں، اس پر رابطہ کریں اور یہ آئل تاکہ ان کو میں پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب آتے ہیں اس کی طرف۔ تو یہ جو آئل ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے تیار کرنے کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالی یوٹیوب پہ۔ پہلے اس کے نسخہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ نسخہ اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس میں ہے جی برہمی بوٹی 100 گرام، ہلیلا 100 گرام، بلیلا 100 گرام، بادیان 100 گرام، امربیل 100 گرام، منڈی بوٹی 100 گرام، گل سرخ 100 گرام، برگ ہنا 100 گرام، گل موتیا 100 گرام، رتن جوت 100 گرام، آملہ 200 گرام، خار خسک 200 گرام۔ یہ چیزیں یہ یہ 100 گرام اور آخر والی دونوں چیزیں 200 گرام یہ ہم نے لی ہیں اور یہ اس میں ڈال دی ہیں۔ 3 چیزیں جو ہے نا وہ چونکہ یہ گٹھلی کی طرح بند ہوتی ہیں، ہلیلا، بلیلا اور آملہ، یہ تینوں چیزیں ہم توڑ کے اس میں شامل کریں گے۔ ان تین چیزوں کو توڑ کر ہم اس میں شامل کریں گے۔ تو یہ چیزیں تینوں جو ہے نا ان کو ہم توڑ کے اس میں شامل کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے توڑ کے ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے 12 لیٹر پانی۔ ٹھیک ہے، 12 لیٹر پانی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنا ہے، اور پھر ہم آگے آپ کو پروسیس انشاءاللہ کچھ چیزیں اور شامل کرنی ہیں، وہ جیسے جیسے شامل کریں گے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ یہ تیل جو ہے بالوں کے جملہ امراض کے لیے، یہ دیکھیں یہ پانی شامل کرنے لگے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ گورمے کی بوتل میں نے لیٹر والی لی ہے کیونکہ اس میں پیمائش کرنا جو ہے وہ ذرا آسان ہے۔ 12 لیٹر پانی اس میں ہم نے ڈال کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد بھی بتاتا جاؤں گا۔ 12 لیٹر پانی ڈال کے ہم نے 7 دن کے لیے اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے۔ 7 دن بھگونے کے بعد پھر ہم اس کی پوٹلی بنائیں گے۔ پوٹلی بنا کے اسی پانی کے اندر اس کو ہم باندھ دیں گے، پوٹلی باندھ کے ہم اس کے اندر لٹکا دیں گے۔ وہ میں سارا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم اس پانی کے 2 حصے خشک کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 حصے اس پانی کو خشک کر دیں گے۔ اب یہ اچھی طرح بھگو کے اس کو ہم رکھ چھوڑیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ہفتہ گزر جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے اس کی حالت، اس کا پانی جو ہے یہ جو وائٹ نظر آ رہا ہے یہ بلیک ہو جائے گا۔ تو پھر ہم اس کے نیچے آگ جلا دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کو 7 دن ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو ہے اس کے اندر ہم اس کی پوٹلی باندھیں گے، سارے کو ہم چھان لیں گے اور اس کی پوٹلی باندھ کے ہم اس کے اندر یہ رکھ دیں گے، اس کے اندر لٹکا دیں گے۔ اچھا، یہ جو ہے نا بالوں کے تمام امراض کے لیے، گنجا پن ہے، بالوں کے اندر خشکی ہے، بال گرتے ہیں، بال گھنے نہیں ہوتے، بال لمبے نہیں ہوتے، بالوں کے اندر چمک نہیں ہے، روکھا پن ہے، ان سب کے لیے جو ہے نا یہ انشاءاللہ کافی اور وافی ہے۔ بہت سارے دوستوں نے استعمال کیا اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی، اور دوبارہ مجھے بنانے پر انہوں نے مجبور کیا، اور میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ مستقل بناتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے پوٹلی اس طرح باندھ کے، مجھے کوئی اور لکڑی ملی نہیں، میں نے یہ دوری والا ڈنڈا جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ باندھ کے یہ لٹکا دی ہے، اور اس کے نیچے یہ آگ جلا دی ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں گے جب یہ ابلے گا تو یہ اس پوٹلی کے اندر جتنی ادویات ہیں ان کو سک کر کے ان کے جتنے اثرات ہیں وہ اپنے اندر جذب کر لے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بالوں کے تمام امراض کے لیے اس کو استعمال کریں،
اور آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کے اندر چمک بھی آئے گی، بال جاندار بھی ہوں گے، بال لمبے اور گھنے بھی ہوں گے، بالوں کے اندر سے خشکی بھی ختم ہوگی، اور جہاں سے بال گر چکے ہیں وہاں پر انشاءاللہ دوبارہ بال بھی آ جائیں گے۔ ایک بات جو میں ایسے ڈرتے ہوئے کر رہا ہوں کہ بالوں کو سیاہ کرے گا یہ آئل، وہ جو ہے میں ابھی تک اس کا تجربہ نہیں ہوا۔ یہ اس کے اندر ہم نے یہ 3 آئل ہیں یہ ڈالنے ہیں۔ یہ روغن ارنڈ، یہ سب سے چھوٹی بوتل میں روغن ارنڈ رکھا ہوا ہے ½ کلو، اس کے ساتھ ناریل رکھا ہوا ہے یہ 1 کلو، اور روغن کنجد جو ہے یہ رکھا ہوا ہے ہم نے 2 کلو۔ اب یہ ناریل چونکہ یہ جمع ہوا ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ پگھلانے کے لیے یہ میں نے جگ کے اندر پانی رکھا ہے، اس کو بالکل ہم نیم گرم کر لیں گے۔ نیم گرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیم گرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا گرم کریں کہ آپ انگلی بیچ میں ڈبوئیں تو آپ کو گرم تو لگے لیکن آپ کی انگلی جلے نہیں۔ میں اس کے اندر دیکھیں آپ کو انگلی یہ انگلی ڈال کے اس میں نے چیک کیا ہے، تو اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ انگلی ہم ڈالیں تو گرم تو لگے لیکن انگلی جلے نہیں۔ پھر ہم اس کے اندر اب یہ آئل رکھ دیتے ہیں، آئل کی بوتل رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ پگھلتا رہے۔ یہ بھی ادھر پگھل جائے گا، چونکہ اس کو بیچ میں بعد میں شامل کرنا ہے تو پھر اس کو شامل کرنا، یہ جو جمع ہوا ہے اس کو شامل کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ اس کا، ہاں ایک دھیان رکھنا ہے ایک بات کا کہ آپ جب اس کو گرم کرنے لگیں نا تو اس کا اوپر سے ڈھکن کھول دیں۔ اگر ڈھکن نہیں کھولیں گے تو پھر یہ بوتل کی حیت اور بوتل کی شکل و شباہت جو ہے نا وہ پکوڑے کی طرح ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا پکوڑے کی، یعنی یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ بینڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ کھول دیں گے تو تیل جو ہے آئل وہ تو پگھل جائے گا اور اس کی بوتل کی شکل خراب نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ جناب ابلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اس میں نشانی لگائی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو اللہ نے یاد کروایا تو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ میں نے چمچے کے اوپر نشانی لگائی ہوئی ہے، وہ نشانی بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے 3 حصے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو آئل یہ ہمارا پانی ہے یہ 3 حصے خشک ہو گیا ہے، 2 حصے خشک ہو گیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ اس کے اوپر نشانی لگا دی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جی یہ ابل رہا ہے اور یہ اس کے اندر سے یہ اس پوٹلی کے اندر جتنی ادویات ہیں ان کے اثرات کو سک کرے گا۔ یہ دیکھیں سائیڈوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اس کا پانی کا رنگ چینج ہو رہا ہے۔ یہ جو جھاگ ہے نا یہ ہم نے نہیں اتارنی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے اجزاء ہیں جو اندر سے جذب کر رہا ہے، یہ ہم نے اتارنی نہیں ہے۔ جو شربت مشروبات وغیرہ پینے کے لیے بناتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جھاگ اتارتے رہتے ہیں۔ آپ کو پہلی میری ویڈیو جو ہے وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اتارتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہم نے کھانا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے وہ جو میل اوپر آتی رہتی ہے وہ ہم اتارتے رہتے ہیں۔ یہ چونکہ یہ اس کو پانی کے اندر بوائل کر رہے ہیں، اس کا جو ہے وہ ایسے سمجھے کہ اس کا قہوہ بنا رہے ہیں اور یہ اندر سے سارا سک کر رہا ہے، تو اس کو ہم یہ نہیں اتاریں گے۔ یہ ایسے ہی یہ ابلتے ابلتے یہ پانی اوپر آ جائے گا انشاءاللہ، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ساری پوٹلی اس کے اندر ڈوب جائے گی اور یہ ساری پوٹلی کے اندر جتنے اجزاء ہیں ان سب کو جو ہے یہ اپنے اندر سک کر لے گی انشاءاللہ۔ یہ جو پانی ہے یہ سک کر لے گا۔ تو ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری پوٹلی جو ہے نا یہ اب جو زیادہ گرم ہو گیا ہے تو یہ ساری پوٹلی اس کے اندر ڈوبتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو رکھ کے ادھر ادھر نہیں ہو جانا، بلکہ اس کو رکھ کے اس کے اوپر کھڑے ہونا ہے، ورنہ یہ سارا پانی ابل کے باہر آ جائے گا اور پھر جو ہے وہ نسخہ صحیح تیار نہیں ہو پائے گا۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے جو رکھا تھا یہ تقریباً تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کا تھوڑا رخ چینج کر دیتے ہیں۔ یہ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی تاکہ اچھی طرح پگھل جائے، تو پھر ہم اس کو تاکہ شامل کرنے کے قابل ہو جائے اور یہ آسانی سے شامل ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوٹلی مکمل اس کے اندر ڈوب چکی ہے اور اس کے اندر تھے تمام اثرات کو سک کر رہی ہے، اور جیسے یہ اثرات پانی کے اندر جذب ہو رہے ہیں ایسے یہ بعد میں تیل میں چلے جائیں گے اور پھر یہ آپ کے بالوں کے تمام امراض کے لیے انشاءاللہ بہت بہترین قسم کا تیل۔
آپ لگائیں گے یہ تیل خود بتائے گا کہ یہ جو ہے میرے کوئی چیز لگ رہی ہے. اور اس کو لگانے کا انشاءاللہ جو ہے وہ طریقہ بھی میں عرض کر دوں گا کہ اس کو لگانا کیسے. یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کا ناریل کا آئل جو ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. یہ بھی ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں پوری پوٹلی اس کے اندر ڈپ ہو چکی ہے، ڈوب چکی ہے، اور تمام اثرات جو ہے اس کو پانی جو ہے وہ سک کر رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ اب میں نے فلیم تھوڑا سا کم کر کے یہ نشان ہے. یہ ایک آگے آپ کو نشان نظر آ رہا ہے یہ والا، شاید آپ کو وہاں پر نظر پڑ رہی ہے کہ نہیں. یہ نشان نظر آ رہا ہے، اور دوسرا نشان جو میں نے یہ نشان ہے کہ جب پانی ایک حصہ رہ جائے گا، دو حصے ڈوب جائے گا. یہ دیکھیں پانی اب اتنا رہ گیا ہے. اور دوسرا نشان میں نے پیچھے لگایا ہوا تھا، یہ دیکھیں یہ نشان یہ لگایا ہوا تھا، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا. یہ اگر اب میں آپ کو دکھا پاؤں، یہ ایک ہی نشان یہ لگایا ہوا تھا. اب اس کا آپ دیکھ لیں، اندازہ کر لیں کہ میں نے 3 حصے اس کی میں نے تو پیمائش کی تھی. بہرحال یہ ایک حصہ اب رہ گیا ہے. اب ہم اس کو پوٹلی کو نکال لیں گے اور اس کو جو ہے نا وہ کسی برتن کے اندر اس کو ڈبو دیں گے، ڈپ کر اس کو لٹکا دیں گے تاکہ اس کے اندر سے جو ہے وہ سارا نچڑ جائے. یہ دیکھیں یہ بالٹی کے اندر میں نے رکھ دیا ہے، اور یہ جب سارا نچڑ جائے گا تو ہم اس کو بھی اپنے اس دیگچے میں ڈال دیں گے، اور پھر اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں جب یہ بنا رہے ہوں. آپ خود بنائیں، کسی حکیم سے بنوائیں، اگر نہیں بنوا سکتے تو ہم سے منگوائیں، کوئی ایسی بات نہیں، بنا بنایا آپ کو مل جائے گا. یہ وہ ایک حصہ رہ گیا تھا، اس کے اندر اب ہم آئل شامل کریں گے انشاءاللہ. آپ کے سامنے انشاءاللہ آئل شامل کریں گے. یہ بالٹی کے اندر سے جو ہم نے نچوڑا تھا وہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں. یہ شامل کر دیا ہے، اور اب اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے. جی تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ آئل، یہ ناریل کا، یہ نہیں، یہ روغن کنجد ہے. یہ کنجد کا تیل یہ آپ کے سامنے شامل کر رہے ہیں. 1 لیٹر کی یہ بوتل ہے، تو 1 لیٹر یہ شامل کریں گے آپ کے سامنے. یہ دیکھیں جی یہ روغن کنجد 1 لیٹر، یہ اچھی طرح تاکہ بوتل کے اندر رہے نہیں، اچھی طرح اس کو اس کے اندر. اور یہ دوسری بوتل یہ ڈال دی، یعنی 2 لیٹر یہ روغن کنجد ہو گیا. یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ناریل کا آئل، روغن ناریل. یہ روغن ناریل 1 لیٹر تھا جو ہم نے اس کو پہلے جمع ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو گرم کر کے پگھال لیا. اور یہ اب روغن ارنڈ ہے، یہ ½ کلو ہے، اور یہ اس میں شامل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ تینوں آئل میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں. اب ہم اس کو دوبارہ جو ہے آگ کے اوپر رکھیں گے. یہ روغن ارنڈ تھوڑا سا جو ہے نا یہ گاڑھا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں، بوتل میں سے اچھی طرح نکال لیں. اب اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے نا وہ آگ پہ رکھیں گے، اور اتنا پکائیں گے کہ یہ دیکھیں آگ پہ رکھ دیا ہے اور آگ جلا دی ہے. اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کے اندر سے پانی سارا خشک ہو جائے، جذب ہو جائے، اور صرف آئل باقی رہ جائے. یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی یہ پکنا، یہ ہلکا ہلکا دیکھیں آپ پکنا شروع ہو گیا ہے. اب یہ اچھی طرح یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کھڑا رہنا ہے. دیکھیں نا یہ ابل کے اوپر آئے گا. یہ جھاگ آپ نے صاف نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ نیچے جب آپ یہ پورا ختم ہو جائے گا نا پانی، تو یہ جھاگ خود بخود نیچے جم جائے گی، اور تیل انشاءاللہ صاف شفاف تیار ہوگا. یہ اس کا کوئی اثر تیل کے اندر، آئل کے اندر نہیں جائے گا. تو یہ اچھی طرح جب پک جائے گا، اس کی بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. اس کے اندر کوئی خوشبو ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بڑی بھینی بھینی اس کی خوشبو آ رہی ہے ادویات کی، اور آئل جو شامل کیے ہیں ان کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے. اب میں خوشبو تو ویڈیو میں ڈال نہیں سکتا،
تو باقی اگر درود شریف پڑھتے رہے تو خوشبو شامل رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و خلیلک و حبیبک عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک لا منتہا لہا دون علمک وکذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عبادک الصالحین اجمعین۔ یہ درود شریف امید ہے آپ نے میرے ساتھ پڑھ لیا ہوگا، اور اس آپ کے پڑھنے کے ثواب میں بھی انشاءاللہ شریک ہو گیا ہوں گا۔ ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و خلیلک و حبیبک عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک لا منتہا لہا دون علمک وکذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عبادک الصالحین اجمعین۔ یہ دیکھیں، یہ آپ اوپر نشان دیکھ رہے ہیں، جب شروع میں ہم نے پانی ڈالا تھا تو وہ اسی دیگچے میں اسی لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں۔ یہ جب پانی ڈالا تھا یہ اوپر والے نشان کے تک تھا، اب یہ پانی اتنا رہ گیا، یعنی 3 حصے پانی تھا، 2 حصے اس کے خشک ہو گئے، اب تیسرے حصے کے اندر ہم نے آئل ڈال دیے ہیں۔ اب یہ اس کے اندر ہم نے آئل ڈال کے اس کو آگ پہ پکنے رکھ دیا ہے، اب یہ پک رہا ہے، اس کے اندر سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آئل، یہ دیکھیں، یہ اب پکنے کے بعد کے مناظر ہیں کہ یہ آپ کا آئل تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو بوتلوں کے اندر ڈال کے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آئل کیسا صاف شفاف تیار ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بوتل کے اندر ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لیں آپ بھی۔ یہ دیکھیں بالکل صاف شفاف آئل ہے، صاف آئل۔ اب یہ ہم نے اس میں آئل کتنا ڈالا تھا؟ 3.5 لیٹر آئل ڈالا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ نکلتا کتنا ہے، کیونکہ آئل بھی تو اس میں پکنے میں آئل بھی تو خشک ہوا ہے نا، آئل بھی جلتا رہا ہے۔ تو یہ 1 لیٹر کی بوتل یہ بھر گئی، اور اب یہ دوسری بوتل ہم بھریں گے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھیں بالکل صاف شفاف، وہ جو میل وغیرہ یا جھاگ وغیرہ وہ کچھ اس کا کوئی اثر نہیں ہے اس کے اندر، وہ سارا یہ جو دیگچہ تھا نا اس کے نیچے جم چکا ہے۔ یہ دوسری بوتل بھر رہے ہیں لیٹر والی، یہ جو جس میں سے روغن ارنڈ ہم نے روغن کنجد نکالا تھا، 2 لیٹر کی بوتلیں تھیں، 2 بوتلیں تھیں لیٹر کی، اور یہ دیکھیں جی، یہ دوسری بھر رہی ہے ہمارے سامنے، اور یہ بھر گئی، یہ 2 بوتلیں بھر گئیں جی لیٹر والی۔ اب یہ دیکھیں جی باقی کتنا بنتا ہے۔ یہ جو لوگ ہاں جی، یہ اب یہ لیٹر والی بوتل ہم نے لی ہے جس کے اندر روغن ناریل تھا، اس کو بھر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے یہ امید ہے کہ یہی بھری جائے گی، باقی دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ یہ 3.5 لیٹر تیل تھا، اور یہ 3 لیٹر رہ گیا ہے، اور آدھا لیٹر جو ہے نا وہ اس میں ایسے سمجھے کہ اڑ گیا ہے۔ چلیں جی، دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔